السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو نہیں جانتے اور دوسرے وہ جو جانتے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے خود محبوب سے کہا ہے کہ ان سے پوچھیے، کیا ایک بندہ جو نہیں جانتا اور دوسرا جانتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ مثال لیجیے، چیری کا نام ساری دنیا نے نہیں سنا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور اس کا شاہکار ہے۔ اس کو سب نے کبھی خریدا نہیں اور سب نے کھایا نہیں اور سارے اس کے ٹیسٹ سے واقف نہیں، مگر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس کو اگاتے ہیں، منڈی میں لاتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کے رنگ، اس کے ٹیسٹ اور اس کے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ چلیں یہ تھوڑی مثال اوپر کی ہے، اس سے بھی نیچے آ جائیں۔ اسٹرابری کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے، رنگ شکل بھی جانتا ہے، مختلف شکلوں میں استعمال بھی ہوتی ہے، کھائی بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ یہ اسٹرابری کا پودا کیسا ہوتا ہے، تو بڑے سارے لوگ چپ ہو جائیں گے۔ کوئی سوچے گا درخت پہ لگتی ہے، کوئی کہے گا بیل پہ لگتی ہے، اور اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ یہ ٹماٹر جتنا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اس سے بھی نیچے، تو اس کو لگی ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ بہت سارا علم رکھ کے بھی کافی ساری چیزیں نہیں جانتی۔ یہ معاملہ ہے علم کا اور تعلیم کا، علم کا اور تعلیم۔ یہ سمجھانے کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف کہ آپ نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جس کو زندگی میں سیف پیکج لینا ہے اور سیفٹی، سیکیورٹی، تحفظ کہ اسے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، تو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، اسے جاننا پڑے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بڑی دنیا کو اعتراض ہے کہ علم صرف مسلمانوں کے لیے۔ جواب ہے کہ نہیں، آپ نے اور میں نے مسلمان کو مسلمان سمجھا ہی نہیں۔ مسلمان کی ایک تعریف تو یہ ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان یعنی قول اور اس کے ہاتھ یعنی اس کی کردار سے، رویوں سے دوسرے سے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، زبان بھی چلتی ہے، مسلمان ہیں، ہاتھ بھی چلتے ہیں۔ اس وقت امن عامہ کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں سے، مسلمانوں کے لیے پرابلم کہاں آئی؟ پرابلم وہی تھی اگر ہم یہ جملہ سمجھ جاتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بستی میں جاتے یا کسی کو خط لکھتے
تو کیا کہتے تھے؟ اسلم تسلم، اسلم تسلم، کہ تم اپنے جس بھی دین پہ ہو، جس مذہب پہ ہو، جس نظریے، جس سوچ پہ ہو، جس فکر اور جس علم پہ ہو، جو بھی تمہاری معرفت ہے، آپ اس سے کنورٹ ہو جائیں، تبدیل ہو جائیں، چینج کریں خود کو۔ کہاں آئیں؟ اسلم، اسلام کے پیکج کو لے لیں، اسلام لے لیں۔ فوری سوال آتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے میں اس کو چھوڑ کے دوسری کیوں لوں؟ میرے آباء و اجداد لے کے چلتے آ رہے ہیں، ایک سلسلہ ہے، ایک نسبت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک نام ہے، میں کیوں چینج ہوں؟ جواب آیا تسلم۔ اگر آپ اپنی زندگی کو، جسم کو، بدن کو، وجود کو، اعضاء کو، کیوا کو، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنی عادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی سیاست، اپنی قیادت کو، اپنی خوشی، اپنی غمی کو، اپنی زندگی، اپنی موت کو، قبر، نشر، حشر کو، اس جہان اور اس سے اگلے جہانوں کو سیف بنانا چاہتے ہیں تو اسلام میں آئیے، یہ فائدے ملے۔ اب اس سے پھر واپس لوٹیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم اس بندے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کے ماضی کو کنورٹ کر لے۔ ماضی بسا اوقات بندے کا خراب ہوتا ہے۔ ایک توبہ ایسی چیز ہے کہ جو پورے ماضی کے گناہوں کو صرف مٹا نہیں دیتی بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی۔ ایک بندے کے 20 سال آوارہ گزرے ہوں، بے روزگار ہو، اسے کوئی ایسی جاب مل جائے، ایسا پیکج مل جائے کہ ہمارے پاس آ جائیے، آج جو آپ کی تنخواہ لگائی جا رہی ہے وہ 20 سال پہلے جو فارغ گزرے ہیں ہم اتنی وہ بھی آپ کو جو ہے دے دیں گے۔ کوئی ایسے نہیں کرتا، یہ اللہ الرحیم ہے۔ اسلم تسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان وہ علم حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے، نہیں جس کو بھی زندگی میں سیف پیکج چاہیے وہ آئے۔ کیوں؟ اسلام علم کے بغیر ممکن ہی نہیں، سیفٹی علم کے بغیر نہیں ممکن۔ جب تک آپ کو جرم کی نوعیت کا پتہ نہ ہو، مجرم کا پتہ نہ ہو، سزا کا پتہ نہ ہو، وبا کا پتہ نہ ہو، اور ابتلاء اور آزمائش کا علم نہ ہو، نفع اور نقصان اور فائدے کا پتہ نہ ہو، حکمتوں کی جو ہے یا اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، تو پھر عمل نہیں ہوتے۔ علم درست ہوگا تو عمل صحیح ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو عامل لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے، نمازی کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا، ترتیب ہے ہی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایماندار کامیاب ہو گئے۔ ایمان علم ہے، ایمان علم ہے، عقیدہ علم ہے۔ علم صحیح ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ دیکھیے اگر ہم نے اپنے بچوں کو کسی چیز کا نام ہو کچھ اور بتایا کچھ اور ہو، ممکن ہے کبھی ہمارے بچے اس بارے میں جان پائیں؟ ماشاءاللہ میرے سامنے کم از کم چھوٹی سی عمر سے لے کر کے 70-80 کے پیٹے کے لوگ موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، اور یہ میں مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ آپ نے اور میں نے کہیں نہ کہیں اپنی سوسائٹی میں یہ سنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کولی پلیٹ سالن ڈالنے کے لیے ہوتی ہے اس کے کئی نام ہیں۔ ہم پیالی بھی کہہ لیتے ہیں، ہم کولی بھی کہہ لیتے ہیں، ہم اس کو پلیٹ بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو کسی علاقے میں چھنا یا چھنی بھی بول لیتے ہیں، کوئی اس کو مونگری بول لیتا ہے، کوئی کٹوری بول لیتا ہے۔ چلیں اس طرح کے کافی سارے سوسائٹی میں نام آپ نے سنے پڑے ہوں گے کچھ علاقوں میں۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا جس میں ہم پانی پیتے ہیں، جگ سے جس میں پانی ڈالتے ہیں، یہ جو آپ پورا ہوتا ہے، اس گلاس کا کوئی دوسرا نام بھی آپ نے کبھی سنا ہے؟ بولیے، نہیں سنا؟ میں نے نہیں سنا۔ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، ہاں میں دوسری لینگویج میں جاؤں گا ممکن ہے، میں عربی میں جا رہا ہوں تو مجھے کاس مل گیا ہے،
میں فارسی میں گیا ہوں تو مجھے لفظ آب خورا مل گیا، لیکن میری یہاں اپنی مقامی لوکل زبان میں بچوں سے آپ پوچھ لیں انٹرویو میں، پی ایچ ڈی کر کے بھی آیا ہو، شاید آپ کو دوسرا نام بتانا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ جو بتایا گیا اگر وہ نہیں جانا تو پھر آپ اور میں فارغ ہیں۔ ایمان کیا تھا؟ ایمان علم ہے، علم نہ ہو تو عمل ٹیڑھا ہے، عمل بعد میں ہے، علم پہلے۔ آج پوری دنیا عامل بنی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سارے عامل اٹھا کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ کو پتہ ہے جو چیزوں میں لپیٹ کے باندھ کے، جب گندم کا موسم آتا ہے نا، آپ باہر کھیتوں میں دیکھتے ہیں رسیاں پڑی ہوتی ہیں، اس کو اکٹھا کر کے لپیٹ لیا جاتا ہے، باندھ کے پھینکا کہا جاتا ہے تھریشر میں، ایسے ہی ہے نا، پولے بن جاتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، جو انسانوں کو لپیٹ کے گروپ بنا کے، لقمے بنا کے، نوالے بنا کے، جناب آدم علیہ السلام کو صحیح البخاری کی حدیث سے کہا جائے گا جہنم کا پہلا لقمہ تیار کرو۔ اللہ جی وہ کیا ہے؟ اپنے اولاد میں سے 999 تیار کرو ہر 1000 میں سے۔ کس کے لیے؟ جہنم میں پھینکنا ہے، لپیٹ کے پھینکنا ہے۔ اچھا معاملہ اتنا سخت ہے، کن کو پھینکنا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، جب سب ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف طاری ہوگا اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ عاملہ، اللہ نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا، عاملہ، ہر عمل کرنے والا، ناصبہ، اور عمل بھی کرنے والا وہ کہ جس نے پوری زندگی اپنے آپ کو گاڑ دیا ہوگا۔ آج آپ نے دوسری رکعت میں جو سورت سنی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے آخر میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب بھی فارغ ہو اپنے دنیا کے کام کر لے، لیکن جب تو فارغ ہو نا، اور میں ابھی آ رہا تھا تو گاڑی پہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، آپ بھی اسے جانتے ہیں، 6 دن ویلے، اتوار دی، فیصلہ بادیوں نے لکھا ہوتا ہے 6 دن ویلے، جمعے دی چھٹی لکھا ہوتا ہے۔ اچھا آپ فارغ ہیں؟ جی میں فارغ ہوں، کام مل ہی نہیں رہا، مہینہ 13واں لگا ہوا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو فارغ ہے تو اپنے آپ کو گاڑ لے، روک لے، آجا میرے سامنے آجا، میں کام دے رہا ہوں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جہاں تو نے جانا ہے وہاں کے لیے کچھ بنا لے، یہ تو تیرا کرائے کا مکان ہے، جہاں تو نے جانا ہے وہاں کے لیے کچھ کام کر لے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ نے بڑی دھمکی بھی دی، ایک جگہ کہا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تو جتنے قدم اٹھا رہا ہے، تو جتنی سانسیں لے رہا ہے، تو جتنے لقمے کھا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، نہیں، تجھے شکنجے کستے ہوئے اندر کو لا رہے ہیں میرے پاس، تو میرے پاس ہے۔ جب میرے پاس آ رہا ہے عمل کر کے آیا، اللہ نے تو کہا تھا کہ کچھ کر۔ فرغب، یہ رغبت اگر علم کے بغیر ہے، جتنا مرضی عمل کر کے آیا ہے، عاملۃ ناصبہ، رب نے محبوب کی کمر توڑ صورت میں یہ بات کی ہے، الم نشرح لک صدرک، جس میں سینہ کھلا ہے، دل دماغ کھلے ہیں، وہاں فرمایا ہے۔ اور جب جہنم آئی ہے، قیامت آئی ہے، مستقبل فیوچر جو فل لائف ہے، یہ تو وقتی ہے نا زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، پکڑو جکڑو مارو دھاڑو، اس کو پھینکو، اس میں آگ میں پانی مانگے تو گرم پیپ دو، کھانا مانگے تو زقوم کے چھتر چھوہر کے کانٹے دار اس کو پتے دو۔ غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی ہوئی تھی علم میں۔ علم کیا تھا؟ علم تھا ایمان، علم تھا ایمان۔ ہمیں علم کیا بتایا گیا؟ عربی میں جو علم کا معنی ہے وہ سائنس ہے، اور سائنس کا معنی ہے علم۔
یہ بنیادی کام غلط ہوا ہے. جس نے ترجمہ کیا نا اس نے وہ ترجمہ ایسا غلط کیا، قوم ساری کی ساری سائنس کے پیچھے. اور پھر پوچھا سائنس کیا ہے؟ سوشل سائنس، رویوں کی سائنس، معاملات کی سائنس، پول سائنس، سیاست کی سائنس، یہ بایو سائنس، یہ جو ہے کیمسٹری کی سائنس، یہ فزکس کی، یہ علم الہندسہ کی، یہ ریاضی، یہ میتھ کی، یہ جیومیٹریکلی، یہ گلیکسیز کی، وہ کہکشاؤں کی، وہ گلوبل ویلیج کی. ہم نے ان کو سائنسز قرار دے دیا، اور جو سائنس تھی وہی علم ہے. وہی عالم کون ہے، علیم کون ہے؟ اللہ. جو اس نے دیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو اس نے عطایا ہے، وہ علم تھا. اب ماشاءاللہ باہر نکلیں صبح اپنے فیصل آباد میں، جتنے رکشے، جتنی گاڑیاں، جتنی بائکس، جو بھی سواری صبح جا رہی ہے بچوں کو لے کے، اسے چیک کیجئے گا. 100 میں سے اگر ایک گاڑی کسی دینی مدرسے کی نظر آ جائے تو مبارک، مگر ایسے مجھے نہیں. میں صبح 6 بجے بیٹے کو چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں سڑکوں پہ ہوتا ہوں، میں سروے کر رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں نے خود کالج جانا ہوتا ہے، چاروں طرف جھمکٹے ہیں. یہ بچے کدھر جا رہے ہیں؟ جی علم حاصل کرنا ہے. ناراض نہ ہونا، آپ بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں. لیکن جو بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، درس کا معنی ہی کوئی نہیں اگر اس میں ہم نے کچھ سیکھا نہیں. بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے، خسارے سے نکل ہی نہیں رہے. میں نے کل سے اپنی ایک ڈی پی لگائی تو بڑے سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ درست نہیں. وہ جملہ کیا تھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بڑے بڑے پرلے درجے کے گھٹیا اور بدتمیز لوگ دیکھے. غصایا سب کو پڑھے لکھوں کو پایا. میں نے کہا نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں سب نہیں، اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں میں بھی میں نے بڑے تمیزدار دیکھے. یہ ان پڑھ کون ہے؟ جن کے بارے میں لکھا گیا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کا پڑھے لکھوں میں شمار نہیں ہوگا، مردم شماری کرنے والے ٹیچر سے پوچھ لیجیے. جس نے دنیا کو وہ علم حاصل کیا کہ جہاں سب علم رک جائیں گے اور اسے کہا جائے گا اقرا، اب تیری بات شروع ہو رہی ہے. جہاں دنیا کی کہانی ختم ہے وہی کا علم پڑھ اور چڑھ، جنت کے درجے اب شروع ہو گئے. اور مبالغہ نہ کروں تو جنت کے 6236 درجے ہیں، کیونکہ ایک ایک آیت کے بدلے میں اگر اس کو درجہ ملنا ہے تو قرآن کی کم از کم آیات کی گنتی جو کی گئی ہے وہ تو ہے. لیکن کیا کہا گیا کہ آپ کی سپریم کورٹ کا جج حافظ قرآن نہیں بن سکتا. لکھا بھگوان داس بنے، دیگر بنے، اور بنے. اگر یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، انسان کو خسارے میں رہنا ہے، اس نے موتیں لینی ہیں، اس نے ازمائشوں میں رہنا ہے، اس کی ذلتیں ہونی ہیں، اس کی رسوائیاں ہونی ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہونے ہیں، اس کی جو ہے وہ موٹر ویز، اس کے راستے، اس کا محلہ، اس کی سوسائٹی، پوش ایریا، اس کی سیکیورٹی کرنے والے اسے ماریں گے. کیوں؟ علم ٹیڑھا ہو گیا. علم کیا تھا؟ یہ میری آج کی اور آپ کی بات. اور جتنے صوفی بابے ہیں نا، میں ان کا بڑا دل سے گرویدہ ہوں، لیکن ایک بات پہ میرا ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے جتنی علم کی درگت بنائی ہے نا، شاید ہی کسی چیز کی بنائی. لوگ علم پڑھ گئے تو گئے، علم حاصل کر لیا تو گئے. میں بال کٹوانے کے لیے گیا، آپ کہیں گے تلسی کیڑے میں گئے، ظاہر پہ نہ جانا. میں نائی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہنے لگا جی کی پڑھے؟ میں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں پڑھیا بس. کہندے جی جڑے پڑھ گئے نا بابا جی بلے نے کیا واقعی یہ گل ہے. شیر پڑھنے لگے، پیر فریدن کے پڑھنے لگے، وہ راجن پور سے آگے کے جو ہیں اور مختلف. اور مجھے اینڈ پہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جتنے نبی ہیں نا یہ علم لے کے آئے تھے، الف بے پڑھاتے تھے، ظہری علوم رکھتے تھے، لیکن اصل علم لدنی، اصل رموز، اصل معارف اور کشف وہ صوفیہ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں. یہ پی ایچ ڈی ہوتے تھے، انبیاء کچی پکی پڑھا کے الگ بے رٹا لگوا کے چلے جاتے تھے.
میں آج اس درس میں اس چیز کو کیوں لے کے بیٹھا ہوں کہ میں پوری دنیا کو پریشان دیکھ رہا ہوں. کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی عورت، کوئی مرد، بچہ، جوان، بوڑھا، اپنے بگانے، دوست، دشمن، عوام، حکمران، سلطان، امیر، وزیر، مشیر، پیسے والا، فقیر، غریب، سب کے سب مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں. عمل بڑا کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بڑی کر رہے ہیں، علم درست نہیں. سائنس کیا ہے؟ وحی کا نام ہے. العلم مشاہدے سے حاصل کیا ہوا علم سائنس نہیں ہوتا. میں نے پوچھا سائنس کیا کہتے ہیں؟ جی مشاہدے کا نام ہے، تجربے کا نام ہے، ایکسپیرینس کا نام ہے، سماعتوں کا نام ہے. وہ یارو جس نے یہ آنکھ بنائی ہے، شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کے آپ سٹیل کا چمچ رکھتے ہیں، وہ ٹیڑھی دکھتی ہے. یہ 3 پر ہے، یہ گھومتا ہوا مجھے دائرہ لگتا ہے. یہ جس کی سائنس ہے اس نے اس میں شراب رکھا ہے. تو پھر تجھے کچھ سمجھایا بھی ہے. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں. تجھے کسی سائنس کی طرف بلایا ہے، اور وہ سائنس ہے الوحی. یہ جن کو آپ سائنس سمجھیں یہ آرٹس ہے. غلطی درست کریں، آرٹس فن کو کہتے ہیں. آرٹ فن کا نام ہے نا. اگر کسی کو آپ دیتے ہیں 4 رنگ پکڑا دیتے ہیں اور ان 4 رنگوں میں سے آگے وہ کئی رنگ نکال دیتا ہے. آپ کسی کو پانی، ایک پیپسی کا گلاس، ایک 7 اپ دیتے ہیں، وہ ان دونوں کو ایک میں ڈال دیتا ہے، وہ بلیک ہے، پیپسی پڑی رہتی ہے، دوسرے میں 7 اپ ہے، تیسرے میں دونوں کو مکس کرتا ہے تو وہ شرابی کلر بن جاتا ہے. یہ اس کا آرٹ ہے. کیمیکل کو کیمیکل سے ملانا، 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن لے کے اس سے پانی بنا لینا کمال نہیں. یہ تیرے رب کی اپنی سائنس ہے. اسی طرح تو نے فن حاصل کر لیا، تو نے رنگ چلا لیے، تو نے گاڑیاں چلا لی. یہ سارے فنون ہیں، یہ آرٹس ہیں. علم وہ تھا، سائنس وہ تھی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو اپنے وجود میں دیکھتا تو تجھے پتا چلتا کہ اس کو بنانے والا کون ہے. کہ آنکھ 1400 سال سے تو ہم چیلنج لے کے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے آج تلک دنیا ٹیکنالوجی کی ترقی میں مائکروسافٹ جو ہے وہ انجینئرنگ پہ پہنچ گئی ہے، مگر آنکھ جیسا ڈیلا نہیں بنا سکی. وائے کیوں؟ اس میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز، 32 کروڑ منہ سے میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے، راڈ اینڈ کونز کا کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم رنگ کا فرق کر پاتے ہیں. وگرنہ آپ اور میں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، لائسنس نہیں ملتا. تو علم یہ جس نے بنایا ہے اسے جاننا علم ہے، اسے جاننا بندگی ہے. اور وہ وحی کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ عقیدہ ہے. اب آئیے، جب علم کا تھوڑا پتا چلا، سائنس کا پتا چلا کہ سائنس کیا ہے. یہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہ آرٹ ہے. سموسا بنا لیں، باربیکیو کر لیں، مرغی کا گوشت ہے اس کی آپ سینکڑوں ورائٹیاں بنا لیں، یہ آرٹ ہے، یہ فن ہے. لیکن یہ جاننا کہ میں اپنی زندگی کو بندگی بنا لوں، یہ سائنس ہے، یہ علم ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ زندگی کو بندگی میں کنورٹ کر سکے. زندہ بڑے ہیں، بندے تھوڑے ہیں. زندہ بڑے ہیں، بندے تھوڑے. پتہ تب چلتا ہے واہ پہ جانا یا راہ پہ جانا. ویسے تو سارے نوجوان اچھے لگتے ہیں، ہنستے کھیلتے، عزت کرتے، آبرو کرتے. کسی کو بیٹی کا رشتہ دے کے دیکھ لیں، پتہ چل رہا ہے اگلے دن اس کا جملہ ہو گیا سوریاں دینی چاہیے. کیوں؟ اس کو نالج ہی یہ دیا گیا، اس کی تربیت ایسی کی، اسے پڑھایا ہی ہوں گیا، حالات ہی ایسے بنا دیے گئے. لیکن آئیے علم کی طرف. علم عقیدہ ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے. ایماندار کون ہے؟ ان تؤمن باللہ، تجھے پتا ہو تیرا خالق کون. علامہ ابن کثیر نے اسی آیت کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر میں علامہ ابن عباس میرے محبوب کے جو ہے اس کائنات میں اس امت کے حبر الامہ، وہ فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اپنے مالک کے تعارف کا پتہ ہو. جب تعارف نہیں تو بڑے سے بڑا بھی آدمی پاس بیٹھا ہو تو ہم اسے توجہ نہیں دے سکتے، اہمیت نہیں دے سکتے. رب کا تعارف. لہٰذا ایمان میں 3 تعارف سنیے، آگے معاملات درست ہوتے. سب سے پہلی چیز
الاسماء والصفات، الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے آپ کو ناموں کا بھی پتہ ہو، صفتوں کا بھی پتہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں سے صرف 99 نام، اللہ کے نام بڑے ہیں، 99 یاد کر لے اسے جنت ملے گی۔ سنی ہے یہ حدیث؟ اچھا وہ جنت تو ملے گی، میرا ایمان ہے جو یہ 99 نام یاد کر کے ان کے معانی کو، مفاہیم کو، مطالب کو گہرائی سے جان لے، اس کا گھر جنت، اس کا در جنت، اس کا باہر جنت، سوسائٹی جنت، رویے جنت، لین دین جنت، اس میں سیفٹی ہوگی۔ کیوں؟ جب اسے پتہ ہے، جب اسے پتہ ہے کہ میرا رب اکیلا ہے۔ چلیں اس میں آگے بات کرتا ہوں، آئیے۔ میرا رب رحمان ہے، الرحمان تو پڑھا، نام عبد الرحمان رکھ لیا، رحمان ملک بن گئے، لیکن ہم میں چینج نہیں آئی۔ الرحمان پڑھا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ سے پہلے جو تعارف کروایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کون ہے؟ جو میرا ہے، میں اس کا بنوں یا نہ بنوں وہ پھر بھی میرا ہے۔ مسلمان کو بھی دے گا، نہ ماننے والے کو بھی دے گا، کافروں کو زیادہ دے گا، نافرمانوں کو اور زیادہ دے گا۔ آپ کے میرے ملک اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنے کافروں کے۔ یورپ کو جنت نما بنا دیا میرے رب نے، فضائیں دے دی، ہوائیں دے دی، معاملات دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ اللہ تو نافرمانوں کو دے رہا ہے۔ اقبال شکوہ کر رہا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ رحمان وہ ہے جس سائز کی چونچ بنائی ہے نا ویسا دانا تیار ہے۔ کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر مچھلی خور جانور ہے تو چونچ لمبی دی ہے، فضاؤں میں رہنے والا ہے تو اس کی خوراک کا بندوبست فضاؤں میں کر دیا ہے، اگر پانیوں میں ہے تو دسترخوان پانیوں میں بچھایا ہے۔ یہ ہے رحمان، دے گا مان یا نہ مان، لیکن پتہ ہو الرحیم قیامت کے دن رحم اسی پہ کرے گا جو اس کا بن کے جائے گا۔ الرحیم سن کے ہی بندہ ڈر جاتا ہے اگر اس کے معنی کا پتہ ہو نا، صحیح معنوں میں بندہ عالم ہو اور پتہ ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم نے دنیا میں کھرے کھوٹے کو جمہوریت میں برابر تولا، لیکن ہم ماننے والوں نہ ماننے والوں کو برابر تولے کر دیا۔ دنیا میں بنایا تھا، جسے بنایا تھا اسے رزق دیا ہے۔ میں خالق ہوں، میری صفت خلق ہے، اور میں نے اس کو مبالغے سے کثرت سے دیا ہے، آپ سے پوچھے بغیر دیا ہے، بغیر حساب کے دیا ہے، زندگی اور مہلت دی ہے، بار بار موقع دیے ہیں، بلایا ہے۔ جو میرا بن کے آیا ہے اب قیامت کے دن وہ غریب تر کیوں نہیں وہ میرا ہے۔ یہ میری رحمت کا مستحق ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں، بھلے وقت کا فرعون کیوں نہیں، نمرود کیوں نہیں، حامان کیوں نہیں، وہ شداد کیوں نہیں، وہ ابو لہب کیوں نہیں، وہ ابو جہل کیوں نہیں، نبی کا سچا چچا کیوں نہیں۔ محبوب جو میرا نہیں پھر وہ تیرا بھی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو علم سیدھا ہوا۔ اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر اتنی بڑی سائنس ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، مثلا سنیے سورہ ملک ہے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، تقریباً ہر حافظ کو یہ آیت یاد ہے، آپ اور میں بھی سنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی بڑھ کے مزید باریک بینیوں سے، مائکرو سے مائکرو، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، خوردبین پہنچ نہیں سکتی، دوربین اس کی اپروچ تک نہیں، وہاں جس نے جو بنایا ہے، جب دنیا کے پاس خوردبین نہیں تھی، دوربین نہیں تھی، جب اس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے نظر نہ آنے والی ایک آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رکھ دیے تھے، کیا وہ اتنا نہیں جانتا کہ یہ آنکھ کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ اسے نہیں پتا کہ تیرے دل اور دل کی دھڑکنیں کہاں سوٹ کریں گی؟ کیا اسے نہیں علم کہ تیرے دل کے لیے، روحانیت کے لیے غذا موسیقی ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم ایک جملوں میں محتاط نہیں ہیں۔ اللہ نے دل کی غذا موسیقی میں رکھی، موسیقی میں، موسیقی وسق سے ایک خاص ترتیب کو کہتے ہیں، ایک خاص نسق کو کہتے ہیں، ایک خاص لے اور تعل کو کہتے ہیں، اور مد و جزر کو کہتے ہیں۔ سمندر کی لہروں کا ایک خاص اٹھان روانی اس میں حسن بنا دیتی ہے، جوانی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو پھر طوفان ہوتا ہے، پھر سونامی ہوتا ہے۔ ایک خاص وسق، خاص نسق، خاص منہج، خاص ایک اسلوب کے ساتھ چلنا۔ آواز کو اللہ نے جو اسلوب دیے ہیں دنیا کے بنائے ہوئے، ان کی
ان کی جو ہے وہ تان، ان کی لے، ان کا وسق، ان کا میوزک، ان کے جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے پیمانے، ان کی بنائی ہوئی موسیقی، یہ دل کی جو ہے تان کو، اٹھان کو اور اس کی لہروں کو، اس کی ویوز کو یہ درست نہیں رکھ سکتی۔ اگر انہیں کوئی چیز رکھتی ہے تو صرف وہ آواز، وہ اصول جو قرات کے اصولوں کے ساتھ رب کا کلام بندوں پہ پڑھا جائے تو دل کی غذا اس میں ہے، طاقت اس میں ہے، قوت اس میں ہے، اٹھان اس میں ہے، روحانیت اس میں ہے، وجد اس میں ہے، شعور اس میں ہے، وہ بھی موسیقی۔ آپ کہیں گے قرآن موسیقی؟ لفظ چونکہ ہم نے اٹھا کے دیکھیے، گانا کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتے ہیں، شعر کیا ہوتے ہیں؟ لفظ ہوتے ہیں، لفظ کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہوتے ہیں، انہیں 28-36 حروف سے بنا ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو گیا تو گانا بن گیا، اگر اس شعر کا استعمال درست ہو گیا تو حکمت بن گئی۔ آپ نے آواز کے مد و جزر مکمل کر کے، اونچ نیچ کر کے، اس کی تان بنا کے، اس کے جو ادھر ادھر کے جملے ان کی سیٹنگ کر کے اس کو خاص طرز، خاص لفظ دے دیے، کوئی غزل بن گئی، کوئی گانا بن گیا، کسی کے اندر آگ لگ گئی، کسی نے جلا کے رکھ دیا، کسی نے گھما کے رکھ دیا، کسی نے جو ہے وہ شعلہ بنا دیا، کہیں آگ بن گئی۔ لیکن اگر ان جملوں میں صداقت آ جائے، لیاقت آ جائے، مدانت آ جائے، سلاست آ جائے تو پھر جملے ہوتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس لیے علم کو درست کریں، اللہ کی اسماء اور صفات کو جانیں، اور جب آپ اسماء اور صفات پڑھ لیں گے نا، آپ کا علم اتنا سیدھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ میرے رب کو پتا ہے کہ جگر کو کیا چاہیے۔ حکیم اور ڈاکٹر اسی بات پہ لڑ رہے ہیں۔ حکیم کہتے ہیں کہ خون جگر بناتا ہے، یہ حکیموں کا معروف مقولہ ہے، جگر خون بناتا ہے، بنا کے توڑ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہے۔ یہ حکما کہہ رہے ہیں، اطباء کہہ رہے ہیں، ایلوپیتھی ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ بات درست ہی نہیں، آپ لڑتے رہو، جو مرضی کرو، تیرے رب نے جگر کو بنا کے اس پھول کو اوپر لٹکایا ہے، یہ پھول ہے، جھڑتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جگر جھڑ گیا، پورے کا پورا ایسے کا ایسے اوپر رکھا ہے۔ جب ہم بھاگتے ہیں تو جو چیز ایسے ایسے ہل رہی ہوتی ہے اور بعد میں یہاں تھوڑی پین فیل ہوتی ہے، یہ وہی جگر ہے میرے دوست، جس نے اس کو جوڑا ہوا ہے، جو جھڑنے نہیں دیتا، جس نے نظام چلایا، جس نے اس کے نیچے پتا رکھا، جس نے اس کو ایک دوسرے سے جوڑا، تیرے میرے وجود میں غدودوں کے گروپس بنائے، ہارمونز بنائے، ان کو ایک خاص لیول پہ رکھا، ایک لبلبہ پھٹتا ہے، وہی ہر لقمہ جو تیرے لیے طاقت تھا، جس میں شوگر ضروری تھی، وہی تیرے میرے جسم کو اندر سے کھانے لگتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا ابھی جو پہنچ رہی ہے کہ سرطان کا، کینسر کا جو ہے یہ لا علاج ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا پتہ کر کے جس نے تجھے بنا کر کے تیرے وجود کو صحت، طاقت، غذا متعلقہ چیز، خشک روٹی کا بھی ٹکڑا کھا تو اس کا وہ متعلقہ حصہ اس تک پہنچاتا ہے، وہ تیرا رب ہے۔ ایسا رب لا، کوئی اور ملے تو بول، اگر تیرے پاس وہ ہے، دنیا سوئی ہوتی ہے، تجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ راتوں رات بنوا دیتا ہے۔ بھینس کے پیٹ میں ابھی مغرب کا دودھ آ گیا، آپ اور میں سو گئے، کبھی جاگتے رہے، 3 بجے گوالے نے پھر جا کر کے دودھ دو لیا، نکال کے لے آیا، یہ قطرہ قطرہ تیرے تک پہنچایا، تیرے لیے رزق تیرے سوتے میں، تیرے اٹھتے ناشتے کا بندوبست کون کروا رہا ہے؟ رب العالمین۔ جب ربوبیت کا پتہ چلے گا، علم خود سیدھا ہونے لگے گا، اور بندہ ٹھک، اب رب بھی میں، مالک بھی میں، خالق بھی میں، رحمان بھی میں، ودود بھی میں، قہار بھی میں، یہ سب کچھ بندے کو پتہ ہے، تو پھر دھکے کہاں کھا رہا ہے؟ توحید الوہیت کسی جگہ مسلک کا نام نہیں، الحمدللہ رب العالمین مسلک نہیں، عقیدہ ہے، ایمان ہے، علم ہے، معرفت ہے، الرحمن الرحیم معرفت ہے، مالک یوم الدین معرفت ہے، پہچان ہے، زندگی بندگی میں کنورٹ ہو رہی ہے، کنورٹ ہوتے ہوتے 3 آیتوں میں ابھی 4تھی آیت میں سجدے میں پڑ گئی ایاک نعبد، 4 آیتیں، 3 آیتیں زندگی بدل دیتی ہیں، اکڑی ہوئی گردن کے سریے نکال کے ایک رب کے در پہ لا کے جھکا دیتی ہے، کائنات کے در در کے دھکے کھانے والے عاشق کو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، یہی بول اٹھتا ہے کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میرا سر اسی کے در پہ جھکے گا جس نے سر بنایا،
جس نے گردن میں جھکاؤ، جس نے کمر میں بینڈ، جس نے موڑے رکھے ہیں، جس نے میرے گھٹنوں کے اندر موڑ اور جوڑ رکھے ہیں، جس نے ہاتھ کو زمین پہ ٹکانے کا اور گھٹنے ٹیکنے کا، پاؤں کو کھڑا کرنے کا اور ماتھا اور پیشانی نیچے رکھنے کا کہہ کے پھر کہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، بندے تیرے کوئی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا جب تو سجدہ کرتا ہے تو میں تیرے قریب ہوتا ہے۔ کسی جگہ جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تب آیا جب فن میں آ گیا۔ فن کیا ہے جی؟ رکشہ لے لیں، رکشہ فن۔ بورے والے کے لوگوں نے دیکھا کہ تانگا گھوڑا جو ہے نا وہ مل نہیں رہا، مشکل ہے۔ لودھراں کے اور کھانے وال کے درمیان ایک نہر آتی ہے، وہاں ایک مستری تھا، اس نے کیا کیا، اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے کچھ چیزیں چینج کر کے نا اس کے اوپر تانگے کی سیٹیں لگا لی۔ جیسے تانگے کے درمیان میں چھوٹی سی سپورٹ ہوتی تھی، 3 سواریاں آگے 3 پیچھے، وہ ایک نہر سے ایک گاؤں تلک چلتا تھا۔ آہستہ آہستہ بورے والوں کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی آئی، انہوں نے اس کو کاپی کیا، جدید کیا، چلتے چلتے چنگ جی بن گیا۔ اب ماشاءاللہ اس کے اندر جتنی رکشے کی ورائٹیاں، یہ فن ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، زیادہ کر لے، بڑھا لے، اس میں بیک گیئر دے لے، لوڈر بنا لے، یہ تیرے فنون ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ ان کو ہائیڈرالک سسٹم کس نے دیا؟ انگلیاں کس نے بنائی ہیں؟ لقمہ کون توڑے گا؟ اٹھا کے واپس کون لائے گا؟ ڈالے گا کہاں؟ وہاں کٹ کس نے لگایا ہے؟ اور پھر اس کو چبانے کے لیے دانت اور چکی اور پتھر کس نے دی ہے؟ دانت میں مزہ کس نے رکھا ہے؟ زبان میں ٹیسٹ کس نے رکھا ہے؟ اور یہ لعاب کس نے بنایا ہے؟ اور پھر جو ہے وہ سانس والی نالی کے رستے کو سپورٹ دینے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے ادھر نہیں، نو انٹری، منع ہے، اتھو لگے گا، اس کو میدے کی طرف، میدے کا رستہ اور یہ سارا، اس کو پھر وہاں پہ اندر باریک کر کے اس میں سے بھوگ نکال کے، فضلہ نکال کے، پانی والا پیشاب کے رستے دوسرا ادھر کر کے، طاقت تیرے خون میں بھیجنے کا ڈھنگ، اور پورے وجود میں شباب اور قوت اور حسن اور جمال، اور پھر یہ ماتھا، پھر تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کس کے سامنے جھکنا ہے۔ بول قل هو اللہ احد، یہ علم ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب میرے رب نے میرے لیے حلال کیا بنایا ہے، حرام کیا بنایا ہے، پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں حلال حرام وہ ہے جو میں وحی کے ذریعے بھیجوں، پہلے میرے فرشتے مان۔ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ علم بھی ہے۔ اگر عقیدہ یہ بن گیا کہ جبریل نے آنا تو علی کے پاس تھا، آنا تو بنی اسرائیل کے پاس تھا، بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی ہماری جنگ کیا ہے؟ عیسائی اور یہودی ہم سے کس بات پہ لڑے؟ کوئی اور جھگڑا نہیں، ایک جھگڑا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جبریل کی غلطی ہے، وہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا ہے، جبریل کو بنی اسرائیل کے پاس آنا چاہیے تھا۔ پڑھیے سورہ بقرہ کو، آل عمران کو، سورہ مائدہ کو، ماں بعد صورتوں کو، قرآن مجید کو، تاریخ اور ہسٹری کو۔ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، جسے آئزک بولتے ہیں، ان کے پاس، ان کی لڑی میں جانا چاہیے تھا، یہ اس لڑی میں کیوں گیا؟ اللہ کہتے ہیں میری وحی ہے، میں جہاں بھیجوں۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی، کسے دینی ہے۔ جس نے یہ مان لیا نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ تو نے جبریل کو جہاں بھیجا ہے وہ امین ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب کے دل پہ بھیجا ہے وہ وہیں گیا۔ یہ ایمان بڑا مشکل ہے، اور یہ تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ جنہیں یہ مل گیا لائن سیدھی ہوگی۔ وہی جو ہے وہ حق ہے، وہی کیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ جاری کر دی گئی، دل پہ القاء کر دیا گیا، وما ینطق عن الہوا بنا دیا گیا، ان ہوا الا وحی یوحا، وہی کے ذریعے جو بولا گیا وہ علم ہے، وہی تیری کامیابی ہے۔ لائے جبریل امین ہے، وقت کے سارے پیغمبر اپنے اپنے دور میں رسالتوں میں برحق اور سچ، ختم نبوت پر یقین، یہ علم ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ درست ہوگا تو نبی پر یقین کامل اور اتباع۔ اگلا معاملہ، میرے محبوب کے سب سے پہلے انتخاب میں ایمان لانے والے کون تھے، یہ علم ہے، وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب دنیا تجارت کر رہی تھی، ملٹی نیشنل کمپنیاں چلا رہی تھی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو صورت ہے نا، یہ اس وقت کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے روٹس بیان کر رہی ہے۔ کہاں جاتے تھے، کس موسم میں جاتے تھے، کیا کماتے تھے، کیا بیچتے تھے، کاروان کیسے چلتے تھے۔ ایسے میں کاروانوں کو چھوڑ کے، کاروباروں کو چھوڑ کے، منڈیوں کو چھوڑ کے، اپنے جو ہے بڑے بڑے وہ تجارتی مراکز چھوڑ کر کے، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کے وحی کا علم لے کے، اس کو جنہوں نے سینے میں حفظ کر کے حافظ بن گئے، اور تحریریں لکھ کے محافظ بن گئے، کاتبین وحی بن گئے، اور کتاب و سنت کے عامل اور حامل بن گئے، اور شریعت کی سند اور دین کے گواہ بن گئے۔
ان لوگوں پہ اگر یقین نہیں ہے تو سب بیکار. پنجاب یونیورسٹی اگر اس کے اوائل کے سارے لوگوں کی نفی کر دی جائے تو بیکار. کیا خیال ہے؟ فیصل آباد کے لائل پور ہونے کا انکار کر دیا جائے تو بیس گئے. اساس نہیں، جو اساس ہے وہ سمجھیے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساری کتابیں برحق، اب قرآن ہے، یہ تیری کامیابی کی ضمانت ہے. لوگوں یہ علم ہمارا ٹیڑھا ہو گیا. ادھر کیا کہا گیا؟ جتنی جگہوں میں آپ فیسیں دے کے پڑھا رہے ہیں اور میں بھی پڑھا رہا ہوں، جتنی مرضی آپ تنخواہیں لے رہے ہیں میں لے رہا ہوں. آکسفورڈ سے لے کے نیچے اور اوپر کی ساری یونیورسٹیز کے سلیبس انسان کے بنائے ہوئے. انسان کس نے بنایا؟ رحمان نے. رحمان نے اس کا سلیبس کیا دیا؟ کمپنی کا وہ قرآن ہے. دوسری طرف الہاد نے، دہریت نے، استشراق نے بولا یہ مت پڑھائیے گا، اگر یہ پڑھا دیا تو یہ ہمارا نہیں رہے. قرآن ایک ایسا علم ہے، حدیث ایک ایسا علم ہے جو دنیا کے ہر نشے کو توڑ دیتا ہے. کچھ لوگ نا کچھ لوگوں کو نشہ لگا کے رکھتے ہیں، بولے نہیں، باہر نہیں نکلے، بس اٹھنے لگے، ہوش کرنے لگے، انجیکشن لگا دو. ایک باپ کو بچوں نے کہ کہیں یہ اپنی زمین، اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام نہ کر دے، ہمیں ڈر ہے، یہ مسجد والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہیں وقف نہ کر جائے، وہ اس کو انجیکشن لگا لگا کے رکھتا ہے، نشے میں پڑا رہا. جب ہوش آتی اسے کہتے بابا یہ، وہ کہتا نہیں وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جب چیز میری ہے تو میں جانوں. پوری دنیا نے آپ کو، مجھے 360 زاویوں سے میڈیا، سوشل میڈیا جس کا آپ کا مجھے نشہ لگا ہے. ایک دن سروس بند ہوئی نا، 2 دن ہو جائے، اللہ کی قسم یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے پاس. یہ سارے کے سارے نشے اللہ نے اپنی سروس کے ساتھ جوڑے کہ اب تو میرے ایریے میں، تو میرے سے ٹچ ہو، میرے ساتھ تیرے سگنل کمزور تو نہیں ہو رہے، تجھے فل سگنل ملیں گے. الی ربک فرغب، آ صحیح، سم میرے والی لگتی رہے، تعلق میرے ساتھ جڑا رہے، علم اور معرفت جو ہے وہ میرے ساتھ، مرکز اور سینٹر میرے ساتھ، تیری محبت مودت میرے ساتھ، تیری توحید کا تعلق میرے ساتھ، ربوبیت کا تعلق میرے ساتھ، اسماء کا تعلق میرے ساتھ، کتاب اور علم اور نالج اور تیرے نصاب کا علم میرے ساتھ، ٹیچر معلم مربی کا تعلق میری وجہ سے. اور وہاں سے جو علم آگے چلا ہے اس کو ریجیکٹ کر کے سلسلہ مت کاٹنا. جو رسی اوپر سے ہے اللہ کے ساتھ جڑی ہے، اگر اس کو کاٹے گا تو تیرا تعلق کمزور. ہیلی کاپٹر کسی کو سیلاب سے نکال رہا ہو، نیچے سے آدمی لٹکے ہوئے ہوں، اوپر سے ایک فوجی آ کے درمیان میں سے رسے پہ چھری چلا رہا ہو، کیسا لگے؟ بولیے. استشراق نے، الہاد نے، کفر نے، یہودیت نے، مجوسیت نے، نصرانیت نے اپنا کام کیا ہے. ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ رسہ مضبوط رکھا، ہاتھ کی پکڑ مضبوط رکھی. رب نے گارنٹی دی ہے رسہ نہیں ٹوٹے گا. لن فسام لہا، یہ عروۃ الوثقی ہے، مضبوط رسی ہے، تیرے ہاتھ نہ چھوٹنے پائیں، یہ تیری ذمہ داری ہے. صحیح علم سے ہمارا ہاتھ چھوٹ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ صحابہ کو بھی گالی دے رہے ہیں، صدیق کو بھی گالی مل رہی ہے، فاروق کو بھی گالی مل رہی ہے. میرے نبی کے ان یاروں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں غزوات، اپنی شہادتیں، اپنی قربانیاں، جائیداد کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، عزتوں کی قربانی. باہر نکلنا آسان ہے، باہر کے ملک جانا، باہر کے ملکوں میں جا کے لڑنا، غزوے کرنا. اولادیں نہیں تھی ان کی، کاروبار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، ان کے کھیت یا ان کے دیگر معاملات نہیں تھے، رشتہ داریاں نہیں تھی، ان میں جان نہیں تھی. ان کو زخم پڑتے تھے تو چوٹ نہیں لگتی تھی، چوٹ پڑتی تھی تو تکلیف نہیں ہوتی تھی. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، وہ تو انسان تھے. کیوں ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ علم درست نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے. کہیں اور سے کچھ لے بیٹھے ہیں، کہیں اور سے لے بیٹھے ہیں. ٹھیکریوں کو جو ہے، کوڈیوں کو پیسے سمجھا جا رہا ہے، اور لوہے کو سونا سمجھا جا رہا ہے، اور جو سونا ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تقدیر پہ بھی راضی نہیں، یہ آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ مرنا ہے. بھائیو، اس لیے میں آج کے اس درس میں جو دعوت دینے جا رہا ہوں اور جس کا خلاصہ جہاں گھما کے لے کے آیا، چیک کریں اپنے آپ کو. کب تک لڑیں گے آپ کے یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دین دار ہے، یہ شیخ ہے، وہ جاٹ ہے.
یہ خان ہے وہ جو ہے راٹھ ہے، اس کی یہ اس کی وہ برادری ہے، میں اچھا وہ برا ہے، میں صحیح وہ غلط ہے. اپنے آپ کو ذرا اسے بھی چیک کریں، کبھی آئینے میں کھڑے ہوں صرف اتنا چیک کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، اس میں علم میرا درست ہے. کیونکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم صحیح ہوگا عمل درست ہوگا، عمل درست ہوگا پھر دعوت بنتی ہے، پھر دعوت بنتی ہے. میرا عمل صحیح نہیں تو میں دعوت خاک اثر کرے گا. اسی لیے کہا پہلے علم صحیح کر، علم صحیح ہوگا تو عمل. مثلا اگر علم درست نہ ہو، آپ کسی کو جس نے کبھی زندگی میں تاریں نہیں جوڑی، تاریں دو کٹ گئی ہوں، آپ اس کو کہیں پکڑ، وہ ویسے ہی پکڑ کے نیچے زمین پہ جوڑنے لگے، جھٹکا لے گا کہ نہیں؟ لے گا کہ نہیں؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ بجلی کو اگر یوں ہاتھ لگے تو وہ کرنٹ دیتی ہے اور بندے کی جان بھی جا سکتی ہے. کسی وقت ہماری وائرنگ نا بڑے فریج وغیرہ دیگر چیزوں کی نیچے وہ لگے ہوتے تھے شو، تاکہ وہیں لگے، اور وہ جگہ بڑی خطرناک ہوتی تھی. بچے بار بار اس میں، اور ہر بندے کی تربیت کا اپنا طریقہ ہے. لوگ کہتے تھے نہیں کر بیٹا، ایسے نہیں کر، ایسے نہیں کر. میری اپنی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ بڑی اچھی جگہ ہے، آپ کی اس میں انگلی جاتی ہے، پیچھے بریکر بھلے لگا ہوا ہے، ہاں بابا چیک کرو، لگائی، جھٹکا لگا، یہ کیا، بس کافی ہے. اسے علم ہو گیا کہ یہاں اگر میں نے ہاتھ لگایا، ٹچ ہو گیا تو میرا نقصان ہونے والا ہے. مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے. اب اس کو تجربہ ہو گیا، ایکسپیرینس ہو گیا ہے، اس کو علم ہو گیا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. بعد میں اس کے قریب کریں بھی، اسے کہیں بھی نہیں جاتا، پہلے روکتے ہوئے بھی بار جا رہا ہے. حضرات انسان جھٹکا کھانے سے پہلے اگر سمجھ جائے یہ علم ہے، اگر عمل کر کے بھی جھٹکا کھایا جہنم ہے. یہ جھٹکا میں لفظ بول رہا ہوں، میرے خیال میں سناروں کی زبان ہے، ان میں خاص کوئی جھٹکا دیتے ہیں اور وہ سونے کا جھٹکا ہوتا ہے جس کی صفائی ستھرائی کے لیے. تو انسان کو صاف کرنے کے لیے جہنم سے صاف کر کے نکلا تو کیا نکلا؟ یہی صاف ہو. علم صاف رکھ، پیور رکھ، معرفت رکھ، عقیدہ کتاب و سنت والا رکھ. لا الہ الا اللہ سب کی جاگیر ہے، محمد الرسول اللہ سب کا ورثہ ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تقسیمات بنا کے بیٹھے ہیں نا، یہ تیری میری اپنی بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. لہذا آج کا سبق پھر سے یاد کروا دوں، آپ نے اپنا علم درست کرنا ہے. آپ نے اپنا، اور علم وہی کا نام ہے، اسے سائنس کہتے ہیں. اور یہ وہی جانتا ہے جس نے کائنات بنائی ہے. قیامت پہ لوگوں کا یقین کیوں نہیں؟ سورہ القیامہ ہے غالباً، اگر میں بھولتا نہیں تو آپ یہاں حفاظ اور قراء ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا. یہ جس میں یہ لفظ ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایمان کا 5واں جو جز ہے نا، کہ آخرت پر یقین ہو. آخرت پہ یقین آ ہی نہیں رہا مکے والوں کو، اعتراض پہ اعتراض لگائے جا رہے ہیں. ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر کون اٹھائے گا؟ وہ کہا کیا بات کرتے ہو، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا اور پوری انسانیت کی انگلیوں کے پرنٹ بریک بریک. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ نے کیوں لائنیں بنائی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں کھولنے والی ہیں ان پہ ہاتھ سلپ نہ ہو. جو بھی کھولنے والی چیز ہے اس پہ لائن ہوگی. کسی بھی بوتل کے ڈھکنے کو لے لے، جو پلین ہوگا وہ سلپ ہو جاتا ہے، نہیں کھلتا. اللہ تعالیٰ نے بریک رکھے اور اتنی پختہ جکڑ رکھی کہ چپک جائیں. ایک تو یہ بھی مقصد ہے. دوسرا تیری پہچان رکھی. لگاتے ہو 10 انگلیاں کہ نہیں؟ 1974 میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شناختی کارڈ بن جا رہا تھا. اب جو ہے یہ بھی رکھ، یہ بھی رکھ، یہ بھی لگا، فنگر پرنٹس. اللہ کہتے ہیں جس نے تیری انگلیوں کے نشان، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے جو چیزیں دیکھنے میں اپنے ہاتھ کے آسانی سے نظر نہیں آتے، وہ نقشے نہیں ملنے دیے. ہم قیامت کے دن تیرا حساب و کتاب، تیری سوچ، تیری فکر کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مکسنگ ماحول ہو جائے گا، کون الگ کرے گا. واللہ سریع الحساب، اتنی دنیا کا حساب، سارا سسٹم ہیلڈ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، بڑی تیز سپیڈ ہے. تو دنیا میں 4G 5G کے چکر میں پھر رہا. تو نے اللہ جی نہیں دیکھا، تو نے رب جی کی سپیڈ نہیں دیکھی، سریع الحساب کا معاملہ نہیں دیکھا. قیامت پہ یقین غیر مسلم کنورٹ ہوا کہ نہیں ہوا، ریسرچ لے کے بیٹھا انسان کی کون سی چیز نہیں ملتی، لیکن وہ سائنس کے پیچھے بڑھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اس کتاب کی رونمائی کر رہا ہے.
اور ایک بچہ بیچ میں سے اٹھ کے کہہ دیتا ہے جس نے قرآن و سنت کو سنا پڑا ہوا تھا کہ سر پلیجرزم کا معاملہ ہے آپ کے اس تھیسس میں جو آپ بک پیش کر رہے ہیں نا اس میں سارا مواد آپ نے چوری کی ہے. کہتا ہے نہیں، اس کی تصویریں میرے پاس، تحریریں میرے پاس، نقشے میرے پاس، ایک ایک آدمی کا فنگر پرنٹ لے لے کے میں نے دنیا کے اتنے سارے نمونے لیے، تو یہ میرا اپنا کام ہے. اور وہ بچہ کہتا ہے نہیں سر آپ کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے اس پہ ریسرچ آ چکی ہے. اور سورہ قیامہ کھول کے آگے رکھ دیتا ہے انگلش ورژن، اور یہ آیت جب وہی تحقیق کرنے والا ریسرچ اسکالر جو اپنی ریسرچ فخر سے پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، اس کی نمود اور نمائش لا رہا ہے، جب اس آیت کو پڑھتا ہے کہ یار انگلیوں کے پورے ہم نے جس نے وہ نہیں بننے دیے اس بنانے پہ قادر ہے، وہ کل کو تجھے دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں. وہی بولتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. علم درست ہوتا ہے، دہریت ختم ہوتی ہے، الہاد مٹتا ہے. اگر یہ چیزیں آپ میں آ گئیں اور صحیح عقیدہ لے لیا، آپ کا رنگ نسل کوئی بھی ہو، آپ چھوٹے بڑے ہوں، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں. وگرنہ جیسے سارے ہیں وہیں پہ لپیٹے میں تو آنا ہی ہے. اللہ ایسا نہ کرے، زندگی برباد نہ ہو جائے، عمل جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے. مجھے اچانک مثال یاد آئی اور میں یہ ویسے نہیں ریلیٹڈ ہے. پرسوں نہ ایک بچہ میرے پاس بھاگتا آیا، میں ذرا مصروف ہوں ریسرچ میں، تو کہنے لگا بابا ہمارے گھر میں نا کوئی نئی چیز ہے. میں اٹھ کے گیا، بچہ ہے تو وہ بیسیکلی دیمک تھی لیکن اس کے اوپر مٹی. کہتا بابا یہ روز بڑی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی نا بڑی ہو رہی. تو وہ دیمک چونکہ وہ اوپر مٹی چل رہی. کہتے ہیں یہ بابا خود کیسے؟ میں نے کہا دیمک بابا یہ مٹی ہے، آپ دیمک کہہ رہے ہیں، یہ خود بڑھ کیسے رہی ہے؟ جب اس نے سنا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، وہ جانتا نہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ دیمک وہ کیا ہوتی ہے. اوپر سے اس کو جب کھرچا اور اندر سے وہ چھوٹے چھوٹے جانور نکلے، پھر اس کے سوال در سوال بنتے تھے. اب اسے نہیں پتا کہ یہ مٹی ہی ہے، اسے نہیں علم کہ یہ لکڑی کی دشمن ہے. حضرات الہاد بھی دیمک کی طرح آیا ہے، چھپ کے آیا ہے جیسے دیمک مٹی کے پردے میں آئی ہے. شرک ایسے آیا ہے، بدعات ایسے آئی ہیں، خرافات ایسے آئی ہیں. جب اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اس لکڑی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس پھٹے کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اس در کے اپنے جو ہے وہ دائرے نہیں رہتے جسے دیمک لگی. اس انسان میں انسانیت نہیں رہتی جسے الہاد، استشراق یا اللہ کے ساتھ شرک کی یہ بیماری اور یہ موذی وائرس ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں یوں چلتا ہے. دیمک کے لیے پورے فیصلہ آباد میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، ہم سے انجیکشن لگوائیں، ہم سے جو ہے وہ بور کروائیں، ہم سے اس کا جو ہے وہ حل ڈھونڈیں، ہمارے پاس آئیں. کبھی آپ نے ان چیزوں کا بھی حل ڈھونڈا کہ میں سائنس کے نام پہ آرٹس کے دھوکے میں، اور اصل سائنس میرے پاس ہے نہیں، علم میرے پاس ہے نہیں، عقیدہ میرے پاس ہے نہیں، ایمان میرے پاس ہے نہیں. بنا میں مسلمان پھرتا ہوں. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ مسلمان راہ نہیں، سیف راہ نہیں، اسلام پہ ہے، اسلام سیف نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ کی باتیں تو ہیں، بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ کناروں پہ رہ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں موتی اور ہیرے ملیں گے. سپیاں خالی گھونگے انہی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. واپس آ جائیں. میں نے کوئی فلسفہ زیادہ جھاڑنے کی کوشش نہیں کی، سادی لفظوں میں کوشش کی ہے کہ ایمان سمجھ آ جائے، عقیدہ سمجھ آ جائے، علم سمجھ آ جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہماری بد عملی ہے وہ ختم ہو، صحیح عمل آئے. توحید سارے توحید کہتے ہیں، لیکن صرف ایک رب کے در پہ جھکنا کتنے تھوڑے لوگوں کے پاس ہے. حلوہ تو سارے کرتے ہیں، لیکن میاں والوں کا کہنا ہے جیسا حلوہ ہم بناتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا. اور ریالٹی ہے، برفی سارے کرتے ہیں. گوجرا کہتا ہے ہمارے جیسی کسی کی نہیں، چنو کہتا ہے ہمارے جیسی کسی کی نہیں. کپڑا سبھی کرتے ہیں. فیصل آباد کو دعویٰ ہے جو ہم بنا کے کوئی اور نہیں بنا سکتا. لوگوں پنکھے سب کہہ رہے ہیں. گجرات کو گجرانوالا کو دعویٰ ہے جو ہم کر گئے وہ کوئی اور نہیں. تو آپ بھی سوچیں توحید تو سارے کر کے مسلمان، لیکن کیا صحیح علم اور صحیح عقیدہ ہے؟ کتاب و سنت ہے، وہی ہے جو رب نے چاہا ہے وہ ہے. اگر وہ ہے تو مبارک، نہیں ہے تو فکر کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.